بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ کنڈکٹر مصنفہ کا نام ہے الطاف فاطمہ اور یہ ماخوذ ہے تار عنکبوت۔ یہ کتاب ہے ان کی الطاف فاطمہ کی، اس کا ایک افسانہ ہے۔ اب یہ جو ہے الفاظ، مشکل الفاظ کے معنی: ڈومن چڑیا کا نام ہے، بیری دشمن، ٹھیک ہے۔ اب ہم بیری جو کہتے ہیں وہ درخت ہے جس پر بیر لگتے ہیں، یہ بیری ہے۔ بیری کا مطلب ہے دشمن، رن کا مطلب ہے میدان جنگ، ٹھیک ہے۔ خبیث شریر بچے کو کہتے ہیں نا، جو الٹی پلٹی حرکتیں کرتا ہے نا۔ تلسی پودے کا نام ہے۔ خط مستقیم سیدھی لکیر، سیدھا خط بالکل۔ تمتماٹ کا مطلب ہے چمک، سرخی، یعنی غصے سے اس کے چہرے پر تمتماٹ آ گئی ہے گرمی کی وجہ سے۔ پھٹکار کا مطلب ہے لعنت، اونک کا مطلب ہے احمق یعنی بیوقوف۔ ارتھی کا مطلب ہے ہندو کا جنازہ۔ توتلاٹ کا مطلب ہے توتلا پن، یعنی جب بات کریں تو اس میں تو اس طرح کا ہو کہ دوسروں کو ذرا مشکل سے ہی سمجھ آئے۔ چاٹ کا مطلب ہے بیزار ہونا، کچھ اچھا نہ لگنا۔ بے خواہ کا مطلب ہے بھلا چاہنے والا، بھلائی چاہنے والا، دوسروں کی اچھائی چاہنے والا۔ جل ترنگ کا مطلب ہے ایک قسم کی موسیقی ہے۔ ایسے جل ترنگ مختلف قسم کے وہ جو ساز ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں۔ لحن کا مطلب ہے آواز، اور صدا جو ہے اس کا مطلب بھی آواز ہے۔ اب یہ جو سبق ہے کنڈکٹر، اب اس کی جو معروضی سوالات ہیں وہ ہے کہ افسانہ کنڈکٹر الطاف فاطمہ کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے الطاف فاطمہ نے اپنے افسانوں میں مشرقی عورت کی نفسیات کی ترجمانی کی ہے۔ لالو اب بھی توتلا تھا لیکن پاکستان اور قائد اعظم کا تلفظ ٹھیک ادا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ ہے نا لالو، یہ اس کی کہانی ہے نا کہ پاکستان پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن پاکستان جب بنانے کی بات ہوئی تو بڑھ چڑھ کر اس نے مسلم لیگ کے لیے کام کیا، اس کے جلسوں میں گیا، اور پھر اس نے پاکستان کو بس سے تشبیہ دی ہے کہ پاکستان ایک بس ہے اور ہم سب اس کے کنڈکٹر ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ترقی کی راہ پر لے کر جانا ہے۔ اب لالو نے پاکستان کو ایک بس اور خود کو اس بس کا کنڈکٹر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے الطاف فاطمہ نے عام ڈیش مسائل پر قلم اٹھایا، معاشرتی مسائل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب تو اس نے کراچی میں اچھا بزنس جما لیا ہے۔ کس نے؟ لالو نے۔ مصنفہ کے گھر رہتا تھا پہلے وہ اور اس کی فیملی، خاندان والے، اور جب پاکستان بنا تو وہ بھی پاکستان آ گیا اور مصنفہ بھی پاکستان آ گئی تھی کراچی میں۔ لالو کے خد و خال پر ڈیش کی گہری چھاپ نمایاں تھی، حماقت یعنی احمق لگتا تھا وہ نا۔ اس کے بعد ہے ہم لوگ اپنی ڈیش جتانے کے لیے لالو کا مذاق اڑاتے، برتری یعنی ہم اس سے بہتر ہیں۔ اب اس میں ان نعروں اور جلوسوں میں عجیب سی کشش تھی۔ اب وہ دیوانہ وار مسلم لیگ کے دفتر جاتا، لالو کا خاندان ہمارے چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا۔ یہ مصنفہ کہہ رہی ہے نا، الطاف فاطمہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ یہ انہیں اتنا ماری ہے کہ ان کی ساری لیڈری
ناک سے نکل جائے، ٹھیک ہے، یہ لیڈری۔ یہ کس نے کہا تھا؟ لالو کی والدہ نے کہا تھا ان کے ماسٹر سے۔ وہ سچے ڈیش کی طرح سر اٹھائے نہیں، سر جھکائے کھڑا تھا۔ فتح کرنے والا، یعنی جب پاکستان بن گیا تو لوگوں نے اس کو مبارکباد دی پاکستان بننے کی تھی، تو وہ جو سچے فاتح کی طرح سر اٹھائے نہیں، سر جھکائے کھڑا تھا۔ ارے یہ تھوڑی کہا ہے کہ عین امتحان کے نزدیک تم جلوس میں لگ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ امتحان ہے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لالو سے، کہ ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے تم سے کہ تم جب امتحان قریب ہو تو تم جو ہے وہ جلوسوں میں لگ جاؤ۔ تو یہ جو ہے الطاف فاطمہ کا افسانہ ہے کنڈکٹر، اور ان کی کتاب تار عنکبوت سے ماخوذ ہے، یعنی اس میں ہے۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے بتائے ہیں، اب یہ اس کے معروضی سوالات ہیں۔ اور ایک لالو لڑکا ہے، بچہ ہے، جو کہ مصنفہ الطاف فاطمہ کے گھر رہتے تھے، یہ اس کی کہانی ہے۔